السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ناظرین رب العالمین اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، جیسا کہ صحیح بخاری کی غالباً حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے محبوب جی، ہمارا رب ہمارے ساتھ کتنی کی محبت کرتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ رب العالمین اتنی آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ رات کو نیت کر کے سوتا ہے، نیت کر کے کہ میں تہجد پڑھوں گا، اٹھ کے آدھی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھوں گا، لیکن وہ رات اٹھتا نہیں ہے، اس کے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہے اور وہ سویا ہوا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اللہ یہ تو رات کہہ رہا تھا میں تو تہجد پڑھوں گا، اس سے تو آپ پڑھی نہیں، یہ تو بڑے مزے سے سو رہا ہے، کراٹے لے لے کے سو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، اگر سویا ہی رہا ہے لیکن اس نے نیت اچھی کر کے سویا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر تہجد کا ہی ثواب لکھ دو، چاہے اس نے نہیں پڑھی۔ اتنا رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں۔ تو آگے ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں مرزا علی انجیر حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ انہوں نے بھی بڑی کمال کے جملے بتائے ہیں کہ آپ رمضان میں کریں تو ڈبل اجر ہوگا، اور رمضان سے ہٹ کے کریں تو تب بھی یعنی کہ اتنی عبادت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ یعنی ایسا سمجھ کہ رمضان کے اندر اللہ رب العالمین بھی سیل لگا دیتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں نا معاشرے کے اندر کیا کچھ چیزوں کی سیل لگی ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نیکیوں کی سیل لگا دیتا ہوں۔ آگے ناظرین بڑے قیمتی پوائنٹ ہے، بڑی قیمتی یعنی کہ گفتگو ہے، وہ ہم سنتے ہیں۔ تو ناظرین ہو سکتا ہے کہ ہم اس رمضان مبارک کے اندر اپنی بخشش رب العالمین سے کروا سکیں۔ تو آگے ناظرین مل کے وہ گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے گفتگو باقی سنتے ہیں۔ ہم نے تو اس کے بھی شارٹ کٹ رکھے ہوئے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اسے اللہ تعالیٰ آدھی رات کا قیام کرنے کا ثواب دے دے گا، اور پھر اگر اس نے صبح فجر بھی جماعت سے پڑھ لی تو پوری رات کے قیام کا ثواب۔ یعنی اگر آپ رمضان المبارک میں عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لیں، اس حال میں کہ آپ کی کوئی رکعت فوت نہیں ہونی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جماعت سے مراد نہیں کہ اتحیات جا کے مل جاؤ اینڈ تے، نہ، رکعت نہیں فوت ہونی چاہیے۔ شریعت میں جماعت ملنا ہے، رکعت فوت نہ ہو۔ اور رمضان میں یار کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فجر زیادہ مشکل ہوتی ہے، وہ تو ساری کے وقت ویسے ہی لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک مسجد سے جماعت رہ جائے دوسری میں چلے جائیں، آپس میں بھی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ شارٹ کٹ ہے صحیح مسلم میں کہ جو رات کو عشاء اور صبح فجر پڑھ لے جماعت کے ساتھ، پوری رات کے قیام کا اسے ثواب مل جائے گا۔ یہ شارٹ کٹس جو ہیں وہ ہمارے جیسے جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ شارٹ کٹس اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس لیے دیے کہ کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ اسی طرح کا ایک شارٹ کٹ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز سے پہلے گھر سے نکلے اور پھر نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھ کے نوافل پڑھ کے کافی دیر بعد جب گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا وہ مصلی پہ ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو؟ یعنی کم از کم 3 گھنٹے تو ہو گئے تھے ان کو بیٹھے ہوئے، اور میں نے گھر آنے کے بعد 4 کلمات صرف 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ
वज़ीनत अर्शी व मिदाद कलिमाती, ये 4 कलिमात। सुब्हानल्लाह व बिहम्दी तो कॉमन है ना, अदद खल्की व रिदा नफ्सी व ज़ीनत अर्शी व मिदाद कलिमाती, इनको आपने 3 दफा पढ़ना है। वो हमने सुबह शाम के इज़कार में भी ये जिक्र डाला हुआ है। तो मुझे इससे ज्यादा सवाब मिल गया जो तुम्हें मिला है। अब इसकी कदर जो मुझे है ना, वो शायद आप में से बहुत कम लोगों को हो। मेरे लिए तो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से मस्जिद में इशराक तक बैठना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। हालांकि ये सुन्नत भी है। सही मुस्लिम में आता है कि नबी इस्लाम तो फजर से लेकर सूरज बुलंद होने तक मस्जिद में बैठे रहते, और उस दौरान सहाबा किराम कहते हैं कि हम आपस में एक दूसरे को अपने जमाने जहालियत के वाकयात सुनाया करते थे, और उसमें अल्फाज हैं कि मजलिस करते थे नबी इस्लाम। ये मजलिस का वर्ड उसमें मौजूद है, उसी की वजह से हमने मजालिस का नाम रखा। और फिर हम जमाने जहालियत के जब वाकयात सुनाते हैं और उसमें हम अपनी उन हरकतों का जिक्र करते हैं, तो खुद अपने ऊपर हंसा करते थे कि यार हम किस किस्म के थे। कभी कहीं नजराना चढ़ा रहे हैं बुतों के ऊपर जाके, अपने हाथों के तराशे हुए बुत, यानी वही रेप्लिका यहां पे भी आपको नजर आता है। तो नबी इस्लाम भी हमारे साथ मुस्कुराते थे, जब हम आपस में मुस्कुराते थे ना कि यार हम कितने जाहिल लोग थे, तो नबी इस्लाम भी महजूज होते थे उस मजलिस में बैठ के। तो ये फजर से लेकर इशराक तक मस्जिद में बैठना ये बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन इसके इक्विवेलेंट एक शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि ये 4 कलिमात पढ़ लो 3 दफा, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती, तो तुम्हें उससे बढ़कर सवाब मिल जाएगा। एक और शॉर्टकट सही मुस्लिम में, और ये हदीस सिर्फ मुस्लिम में नहीं है, ये तिरमिजी में, अबू दाऊद में, सुनन नसाई में, इब्न माजा में, यानी जो अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की 6 किताबें हैं, बुखारी को छोड़ के बाकी 5 किताबों में ये हदीस मौजूद है, और मिशकात में तो ज़ाहिर है मौजूद है कि जो शख्स रमजान मुबारक के रोजे रखे उसके बाद शवाल के महीने में 6 रोजे रख ले, उसे पूरी जिंदगी के रोजे रखने का सवाब मिलेगा अगर उसकी ये रूटीन रही पूरे साल के रोजे का, 6 रोजे सिर्फ। और वो आपने पूरे महीने में किसी भी वक्त रखना है। ये जो पब्लिक में मशहूर है, नहीं जी एक फौरन बाद रख लेना चाहिए, बाकी बेशक बाद में जिस तरीके से मर्जी, जब मर्जी रखें, इस महीने के अंदर आपने 6 रोजे पूरे करने हैं। बेहतर तो वैसे ये है कि आप साथ ही रख लें ईद के फौरन बाद, क्योंकि रूटीन बनी होती है और वो रखने आसान हो जाते हैं। बाद में जब थोड़ा सा वक्त गुजर जाए ना, 1-1.5 हफ्ता, फिर मुश्किल हो जाते हैं। तो ये शवाल के 6 रोजे एक शॉर्टकट है पूरे साल के रोजों का सवाब। तो इस तरह के शॉर्टकट्स जो हैं इनसे नफा उठाना चाहिए, और ये शॉर्टकट्स अहादीस में इसलिए रिपोर्ट हुए कि हर शख्स को अल्लाह ताला ने एक जैसे हालात वाकयात नहीं देने, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं किसी बंदे के, तो वो शख्स भी महरूम ना रह जाए। अमाल तो मौजूद है। देखें, लोग कहते हैं कि ज्यादा इल्म हासिल करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, ज्यादा इल्म हासिल करें तो आपको दीन में आसानियां पता चल जाएंगी, मुश्किल में कहां से पड़ेंगे। तो ये कितनी बड़ी आसानी है कि आप इतना बड़ी फजीलत वाला काम मुख्तसर से अमल से कर लें और आपको भी उतना ही सवाब मिल जाए। इसी तरीके से सही मुस्लिम में हदीस है, तुम में से किसी के अंदर ये इस्तिताअत है कि वो तिहाई कुरान पढ़ ले रात में। साहबा ने कहा कि इसकी कौन कुदरत रखेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास पढ़ लो, तिहाई कुरान के बराबर है, यानी इसका सवाब। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 1/3 कुरान के बराबर एक दफा ये सूरत पढ़ने का सवाब है। और देखें, साहबा कह रहे हैं कि ये किस में कुदरत हो सकती है कि रात में 1/3 कुरान पढ़े। ये आपको कहते हैं हमारे बुजुर्ग 8 कुरान रोजाना पढ़ते थे। साहबा किराम तो 1 कुरान से भी आजिज हैं। तो ये यानी बाबों का दीन है और ये किताबों का दीन है। फिर सही मुस्लिम में ही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को और हर जुमेरात को भी रोजा रखा करते थे। और तिरमिज़ी में तो अल्फाज हैं, ये इसलिए मैं रखता हूं कि नामा अमाल
ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت سے ہوں. ایک اور حدیث بھی ہے مسلم میں کہ نبی علیہ السلام پیر کا روزہ اس لیے رکھتے تھے فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ کہ اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. وہ بھی ہے. ایک پیر اور جمعرات والی بھی ہے کہ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو. تو اب دیکھ لیں, نامہ اعمال شعبان کے مہینے میں بھی پیش ہوتے ہیں, نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو بھی پیش ہوتے ہیں. یعنی شعبان کے مہینے میں جو سال پورے کا ریکارڈ اللہ کے پاس جاتا ہے, پورے ہفتے کا ریکارڈ جو ہے وہ پیر اور جمعرات کو. اور روزانہ بھی ہوتا ہے, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فرشتے فجر اور عصر کے وقت ڈیوٹیاں اپنی بدلتے ہیں. فجر والے فرشتے جب عصر کے وقت واپس جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, اس کے باوجود پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا. تو وہ کہتے ہیں کہ گئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے, آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے. اس طرح عصر والے جب فجر کے وقت واپس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے عصر پڑھ رہے تھے, وہ جب واپس آئے تو فجر پڑھ رہے تھے. فرشتے بھی انسانوں کی خدمت میں لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے زیادہ سیریس لیا ہوا ہے اس کائنات میں, اور انسانوں نے سب سے زیادہ نان سیریس اپنے رب کو لیا ہوا ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سیریس مخلوق انسان ہے, فرشتے اس کی خدمت میں لگے ہوئے. تو نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو بھی ہر ہفتے, پھر سال کے بعد بھی شعبان کے مہینے میں, اور روزانہ بھی فجر اور عصر کے وقت. یعنی یہ میں نے آپ کو وہ ساری روٹین بتا دی جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام اس لیے روزوں کا اہتمام شعبان میں زیادہ کیا کرتے تھے. یعنی آپ کے 11 روزے تو کنفرم ہوتے تھے ہر مہینے کے, 8 تو آپ کر لیں پیر اور جمعرات, 4 دفعہ سوموار کا دن آتا ہے, 4 دفعہ جمعرات کا دن, 8 روزے یہ, اور 3 ایام بیز کے 13, 14 اور 15, جب خوب روشن ہوتا ہے نا چاند, ایام بیز اسے کہتے ہیں. 3 یعنی چاند جب گول ہونے کے روزے ہیں. یہ نبی الاسلام کی روٹین میں تھے. ایون سنن نسائی میں یہاں تک آیا کہ نبی الاسلام سفر میں بھی یہ روزے رکھا کرتے تھے ایام بیز کے. ویسے آپ نے اجازت دی ہوئی ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ اسی طریقے سے ہے گویا اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے, اور اس میں کوئی قید نہیں کہ آپ نے کب رکھنے, 3 روزے مہینے میں. اور اس کا بھی آسان ورژن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھ لیں, وہ بھی صحیح مسلم میں ہے رمضان کے بعد, تو وہ بھی پوری زندگی کے روزے ہیں. ہر مہینے بھی 3 رکھنے کی ضرورت نہیں, لیکن اگر وہ رکھنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے 3 نصیحتیں کی تھی. نمبر 1, مہینے میں 3 روزے ضرور رکھنا, کوئی سے 3 دن, بہتر ہے اس میں ایام 20, 13, 14, 15. نمبر 2, اشراق کی نماز, اشراق کہہ لیں, چاشت کہہ لیں, دوحہ کہہ لیں, یہ سارے ایک ہی نماز. اوابین بھی اسی کا آیا ہے, صحیح مسلم میں اوابین کا لفظ بھی آیا اس نماز کے لیے جو سورج بلند ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے. اور تیسرا فرمایا رات کو سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا. ویسے افضل تو ہے آخری پہر میں پڑھنا, لیکن جس کے لیے آسانی ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے آخری وقت میں اٹھنا مشکل ہے, تو وہ رات کو وطر پڑھ کے سوئے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے 3 کاموں کی وصیت کی تھی, ان میں بھی 3 روزوں کا ذکر موجود ہے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی, یقین مانیے کتنا خوش نصیب یہ رب العالمین کا بندہ ہے کہ رات بندہ عشاء پڑھ کے سوئے, صبح فجر پڑھے تو ساری رات سونے کی عبادت کا ثواب. اتنا اللہ رب العالمین اپنے بندے سے محبت اور پیار کرتے ہیں. تو ناظرین, اور یہ بھی آپ بات کہتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے, سورۃ الاخلاص کتنی کی پڑھی ہے, یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, 3 مرتبہ پڑھتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں پورے قرآن کا اجر لکھ دیتے ہیں, ثواب لکھ دیتے ہیں. اس سے زیادہ رب العالمین کی محبت کیا ہو سکتی ہے. یہاں تک رب العالمین
کی محبت ہے کہ یقین مانیے مشکات کے اندر غالباً حدیث ہے قیامت کا دن ہوگا، دو بندے ایسے ہوں گے جنہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کو پکڑ کر جہنم کے اندر کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، اور ایک بندہ مڑ مڑ کے رب العالمین کی طرف دیکھے گا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے اس کو واپس لے کے آؤ، اب یہ میری طرف کیا دیکھتا ہے؟ تو رب العالمین سے وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے دنیا میں سنا تھا تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اگر آج آپ نے رحمت نہیں کرنی تو پھر کب کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین کہیں گے تمہیں میری رحمت پہ اتنی امید، اتنا بھروسہ، اتنا تو یعنی کہ توقع رکھتا ہے میری رحمت پہ، جا تمہیں میں نے معاف کر کے جنت دے دی ہے۔ دیکھو اللہ کتنی محبت کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات فرمایا جو دوسرا بندہ ہے وہ خود بخود ہی دوڑ لگا دے گا جہنم کی طرف۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو ڈر نہیں لگتا؟ تو ناظرین جب پکڑ کے لایا جائے گا کہ وہ بندہ کیا کہے گا اللہ میں نے کہا دنیا میں تیری مانی نہیں، آج ہی مان لیتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین بھی مسکرا پڑیں گے، تو اس بندے کو بھی اللہ معاف کر کے جنت عطا کر دیں گے۔ رب العالمین اتنی محبت کرتے ہیں۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ اس کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی توفیق دے، اور کثرت کے ساتھ اللہ پاک ہمیں نمازیں اور رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دے، بلکہ اس روزے کے رمضان مبارک کے اندر اللہ پاک ہمیں سارے گناہوں سے پاک کر کے اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ تو ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔